جو اللہ کو ناپسند ہے۔ اگلی آیت میں اللہ متقین کی پہلی کوالٹی بیان کرتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، یعنی وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب کا مطلب ہے وہ چیزیں جو انسان کی آنکھوں سے نظر نہیں آتی لیکن ہوتی ضرور ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ، فرشتے، جنت، جہنم اور قیامت کا دن۔ یہ ایمان صرف ایک ایبسٹریکٹ کانسیپٹ نہیں ہوتا، یہ انسان کی زندگی کو ڈیپلی انفلوئنس کرتا ہے۔ جب کسی کو یقین ہو کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے تو وہ اکیلا ہوتے ہوئے بھی گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ وہ ایمان ہے جو انسان کے اندر سنسیئرٹی پیدا کرتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں یہ بھی ایکسپلین کیا گیا ہے کہ غیب پر ایمان رکھنا اصل میں ایک ٹیسٹ ہے، کیونکہ انسان اس چیز پر ایمان لا رہا ہے جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہی نہیں ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات پر یقین کر کے اسے ایکسیپٹ ضرور کر رہا ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یعنی وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں۔ یہاں صرف نماز پڑھنے کی بات نہیں ہو رہی بلکہ نماز کو اسٹیبلش کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نماز کو وقت پر پڑھنا، اس سے سنسیئرٹی اور خشوع کے ساتھ پڑھنا اور اسے اپنی زندگی کا سینٹرل پیلر بنانا۔ نماز انسان کا اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکشن ہے۔ دن میں 5 بار انسان اپنی بزی لائف سے رک کر اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اسے یاد کرتا ہے، اس سے مدد مانگتا ہے۔ یہ نماز ہی ہے جو انسان کے دل کو سافٹ یعنی کہ نرم بناتی ہے اور اسے اللہ کے قریب کرتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی وہ لوگ جو اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں دیا ہے۔ یہاں اللہ انسان کو یہ یاد دلاتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، پیسہ، ٹائم، ابیلٹی، سب اللہ کی طرف سے دیا ہوا رزق ہے، اور ایک متقی انسان اس رزق کو صرف اپنے لیے نہیں رکھتا بلکہ اس میں سے دوسروں کے لیے بھی خرچ کرتا ہے، چاہے وہ صدقہ ہو، زکوٰۃ ہو یا انسانیت کی طرف مدد کا اشارہ۔ یہ ایک بیوٹیفل بیلنس ہے۔ ایک طرف انسان کا رب کے ساتھ کنیکشن اسٹرانگ ہوتا ہے نماز کے ذریعے، اور دوسری طرف انسان کا سوسائٹی کی طرف کنیکشن اسٹرانگ ہوتا ہے جیسے کہ خرچ کرنے اور مدد کرنے کے ذریعے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، یعنی وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور اس پر بھی جو ان سے پہلے نازل ہوا۔ یہ اسلام کی ایک بہت یونیک اور بیوٹیفل ٹیچنگ ہے۔ اسلام صرف ایک نیو ریلیجن نہیں ہے بلکہ وہ میسج کنٹینیو کرتا ہے جو پہلے پروفیٹس لے کر کے آئے تھے۔ اس لیے ایک مسلم صرف قرآن پر ہی ایمان نہیں رکھتا بلکہ وہ پہلے ڈیوائن اسکرپچرز کو بھی اللہ کی طرف سے مانا ہوا ریویلیشن سمجھتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یعنی وہ لوگ جو آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں، اور یقین کا مطلب ہے ایسا ایمان جس میں کوئی ڈاؤٹ نہ ہو۔ جب کسی انسان کو آخرت کا یقین ہو جاتا ہے تو اس کی پرائیورٹیز چینج ہو جاتی ہے۔ وہ صرف دنیا کی ٹیمپرری سکسیس کے پیچھے نہیں بھاگتا بلکہ اپنے اعمال کو اس دن کے لیے پریپیئر کر رہا ہوتا ہے جس دن اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کا حساب کتاب کریں گے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یعنی یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ اصل میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ آیت سکسیس کی ڈیفینیشن کو کمپلیٹلی ری ڈیفائن کرتی ہے۔